ابھی ذرا آگے بڑھیں گے اور جہاں دنیا میں ہمارے ہمسایہ ملکوں میں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں نے ڈیٹا سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہی ہے. انفیکٹ کام کیا کر رہی ہے, اب اس کو اگلی سٹیجز پر لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہے. وہاں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, کبھی ہم یوٹیوب بند کر دیتے ہیں, کبھی ہمیں ٹک ٹاک پسند نہیں آتا, ہم کہتے ہیں ارے نہیں اس سے تو ہمارے نوجوان بے روی کا شکار ہو رہے ہیں تو ہم بند کر دیں گے. ہمارا دماغ نہیں کام کرتا. اور کل ہم نے پھر دیکھا کہ ہم نے انٹرنیٹ سروس پورے ملک میں بٹھا دی, یا ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نہیں کام کر رہے تھے کیونکہ کوئی سیاسی جماعت مبینہ طور پر اپنا کوئی ایونٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. وی آر اسٹک ان 90s. اب ہم دماغ کی کھڑکیاں کب کھولیں گے, ہم کیسے آگے بڑھیں گے. ایسے میں میری باتیں شاید آپ کو بڑی پیسمسٹک لگ رہی ہوں, لیکن دنیا میں بھی پاکستان میں مارکیٹ سے جڑے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ امید نظر آ رہی ہو, انہیں سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ دنیا بہت آگے جا رہی ہے اور ہم پتہ نہیں کس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. اسی پہ بات کریں گے پاکستان لیڈنگ ڈیجیٹل آپریٹر جاز کے CEO عامر ابراہیم صاحب. السلام علیکم. سوری میں ذرا تپا ہوا ہوں کل رات کے انٹرنیٹ کے بعد. مطلب اور سب سے مزے کا کیس بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا انٹرنیٹ میں, انٹرنیٹ کو پاکستان میں, لیکن دس از آلسو آر ریالٹی. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم دنیا کو دیکھیں, کیا گلوبل ٹرینڈز ہیں ڈیجیٹل سرفس کے, سافٹ ویئر کے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے, ٹیک کے, فن ٹیک کے دنیا میں for 2024؟ دیکھیں ابھی نیا سال شروع ہے تو ہمیں تھوڑا سا آپٹیمسٹک رہنا چاہیے ڈسپائٹ کے جو بھی کل ایونٹس ہوئے ہیں, اور وہ اس میں ایکچولی آپ سے زیادہ ہمیں ہوتا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو گالیاں ہمیں پڑتی ہیں. بہرحال آئی تھنک جو مین چیز ہے کہ لیٹس اسٹارٹ گلوبلی دیکھیں AI کا آپ نے ذکر کر دیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور پچھلے سال بھی چیٹ GPT آیا, بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر استعمال کرنا شروع کیا. یہ ایک ٹرینڈ جو ہے یہ میرا خیال ہے مزید چلتا جائے گا, بلکہ یہ ہماری زندگی میں انٹیگریٹ ہوتا جائے گا. سو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بجائے میں اس کو کہوں گا کہ یہ آگمنٹڈ انٹیلیجنس ہے. یہ ہمیں زیادہ پروڈکٹیو کر سکتا ہے اگر ہم اس کا صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے. اب چیٹ GPT 4 آ گیا, یہ ساری کی سارے جو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں جنریٹو, یہ فرق اس کا یہ ہے باقی سرچ انجن سے, کیونکہ ہم جنرلی سوچتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ از اکول ٹو گوگل, تو جو بھی چیزیں آپ نے اس میں ٹائپ کی وہ آپ کو چیزیں آپ کو دیتے تھے. دیٹ از بیسکلی ناٹ نیسسریلی انٹیلیجنٹ, اٹ از جسٹ سرچنگ یوزنگ الگوریدمس. جنریٹو جو ہوتا ہے اس میں یہ اس کی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں خود سے کریٹ کر سکتا ہے. تو اب رسک بھی ہے اس کے ساتھ, کیونکہ اگر وہ غلط چیزیں کریٹ کرنا چاہے, اس لیے AI ایتھکس کے اوپر کافی باتیں ہو رہی ہیں, اور پھر کہ ہم اس کو سوسائٹی میں کس طرح استعمال کریں گے اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں. لیکن انٹرنیٹ جب آیا تھا سب کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے, الٹیمیٹلی ایوالو کری جاتی ہے دنیا. بلکہ میری پچھلے مہینے اوپن AI ایک بہت بڑی کمپنی ہے, اس کے ایک نمائندے سے گفتگو ہو رہی تھی, تو میں بھی ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ بھئی آپ کس طرح دیکھتے ہیں اگلے سال کو. تو انہوں نے کہا یہ اسی کسب کے اوپر ہے جس طرح ہم ایک زمانے میں سوچتے تھے انٹرنیٹ استعمال کروں گا نہیں کروں گا, فونز استعمال کروں گا نہیں کروں گا, اور اب ہر ایک استعمال کرتا ہے. تو آئی تھنک 2024 مائٹ بی دا ایئر جس میں ایک زیادہ پریولنس کے ساتھ لوگ AI کو یا ہم کدھر پھنسے میں ہم تو ابھی مطلب میں بڑے پڑھے لکھے پروگریسو لوگ ابھی تک 4G LTE پہ نہیں آئے ہیں, and they are stuck in 3Gs. سو کیا مسئلہ ہے ہمارے یہاں؟ یہ جیز جتنے ہیں نا 1 2 3 4 5 یہ کسٹمر کے اگر لحاظ سے دیکھیں, کسٹمر فیچرز کے بجائے وہ بینیفٹس دیکھتا ہے. بینیفٹ یہ ہے کہ جی آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے کہ نہیں ہے, دستیاب ہے, افورڈیبل ہے, روبسٹ ہے, سارا وقت چلتا ہے, بلیک آؤٹس نہیں ہوتے, اس قسم کی چیزیں. سو کسٹمر از لیس کنسرنڈ اباؤٹ 3 4 5. یہ ٹیکنالوجی کمپنیز اور باقی اسپیڈ ڈز میٹر. سو جو میں کہتا ہوں نا ریلائبلٹی جو ہے, سو اس کو اسپیڈ از ایکچولی اے بینیفٹ, اٹس ناٹ اے فیچر. مارکیٹرز اس کو فیچرز کے طور پہ دیکھتے ہیں. کسٹمر سوچتا ہے کہ جی مجھے انٹرنیٹ ملنا چاہیے, تیز ہونا چاہیے, میں ویٹ نہیں کرنا چاہیے, پہیا نہ گھومتا رہے. بالکل ایبسولوٹلی. اور یہ چیزیں پاکستان میں بہتر ہو رہی ہیں اور مزید بہتری کی طرف جائیں گے. تو اس میں زیادہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے پچھلے 8 سالوں میں کافی 4G کو پروپیگیٹ کیا ہے, اور جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسٹمر وانٹس بینیفٹس, اور وہ بینیفٹس دینا ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہماری اپرچونٹی بھی ہے. اچھا, پچھلے دنوں کس سے بات ہو رہی تھی ہماری, غالباً وزیر IT تھے ہمارے پاس جو نگران سیٹ اپ میں. ویسے تو پے پیل کی خبریں بھی اب آپ کو پتہ ہے آفیشلی لانچ ہونے والا, یہی کہا جا رہا ہے, کہاں تو بڑے عرصے سے جا رہا ہے. لیکن ہماری سیلولر کمپنیاں ابھی تک جو اچھے اسمارٹ فونز ہیں
وہ نئی قسطوں پہ فراہم کرتی ہیں. پوری دنیا میں ہمیں کیا ہمیں آپ لوگوں کو آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے ہمارے عوام پہ؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں باقی دنیا میں پوسٹ پیڈ کنیکشنز ہوتے ہیں اور کسٹمرز کے اوپر جو کریڈٹ بیوروز ہوتے ہیں ان کے کریڈٹ بیوروز کسٹمرز کو جانتے ہیں. تو یہاں بھی لوگوں کے پورے کریڈٹ کارڈ چل رہے ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں, سارا کچھ چل رہا ہے. بہت کم تعداد میں اگر آپ دیکھیں گاڑیوں جن کی کریڈٹ ہسٹری اچھی ہے. اور اب گورنمنٹ نے ایک پالیسی لانچ کی ہے انسٹالمنٹ کے اوپر, جس طرح ہم فونز کو بلاک کر سکیں گے. سو یہ میرے خیال میں بڑا ایک اچھا اسٹیپ ہے جس کی جی وہ پالیسی بنی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور یہ کرنٹ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس نے بڑا اچھا اسٹیپ کیا, میرے خیال میں بڑا فارورڈ لیننگ ہے. ہمیں اگر ایک اسمارٹ نیشن بننا ہے تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک اسمارٹ فون ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو اسمارٹ فون ان ایوری ہینڈ ول میک اس اے اسمارٹ نیشن. اور اس کے لیے ہمیں آبویسلی افورڈیبلٹی کے اوپر, اور افورڈیبلٹی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سستا فون ہوئے, لیکن اگر قسطوں پہ دے دے تو اس کی افورڈیبلٹی بہتر ہو جاتی ہے. جو آپ Do you see that happening in 2024? جی آئی سی دیٹ ہیپننگ. وی ایکچولی آپ ماں کے بیٹے ہیں تو آپ کو تو سب سے پہلے ڈیل لینی پڑے گی. رائٹ بفور کووڈ, اور ٹائمنگ بڑی آڈ تھی, لیکن رائٹ بفور کووڈ ہم نے پاکستان کا سب سے سستا ایک ڈیجٹ 4G ہینڈ سیٹ لانچ کیا تھا. دیٹ واز فار اونلی 1800 روپیز. سو 1800 روپے میں, جس میں آپ یوٹیوب اور فیس بک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ استعمال کر سکتے ہیں. تو ایک اسمارٹ فیچر فون جس کو میں کہتا تھا کہ پاکستان کا اسمارٹ فون تھا, وہ ہم نے اس طبقے کے لیے کیا تھا جو کہ محروم رہتا ہے انٹرنیٹ استعمال کرنے سے. سو وی براٹ اٹ ڈاؤن بوتھ the barrier as well as how you're going to pay for it. Or otherwise people also want phones like yours or mine, or you know the big phones, or for instance let's say iPhone. جی بالکل. So وہ بھی دستیاب ہونے کی امید. Absolutely جی. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ ہم نے جیز کی تو بات کی, بٹ 5G دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں میں چل رہا ہے, بڑا کامنلی, مطلب اٹس ناٹ ایون اے بگ ڈیل. ہمارے ہاں کوئی اس کا سین ہے اس سال میں؟ دیکھیں تقریباً 3 سال پہلے جاز واز دا فرسٹ کمپنی دیٹ ٹیسٹڈ 5G سروسز ان پاکستان. پچھلے سال ہم نے نسٹ میں 5G کی لیب بنائی تاکہ ہم یوز کیسز بنا سکیں. اچھا اب جب ٹیکنالوجیز آتی ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر تو ہمیں صرف فاسٹ انٹرنیٹ چاہیے تو فاسٹ انٹرنیٹ 4G کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. ہمیں تھوڑا سا اسپیکٹرم زیادہ ریلیز کرنا پڑے گا, ٹاورز اور لگانے پڑیں گے. تو پاکستان میں جو 4G ہے وہ باقی دنیا کے 4G سے پیچھے تھا. تو اس میں ٹیکنالوجی تو وہی ہے, لیکن ہمیں کوریج بہتر کرنی ہے اور ہمیں اسپیکٹرم اور ریلیز کرنا ہے. ان کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. 5G جو ہے وہ تھوڑی سی ایکسپونینشلی ڈفرنٹ ٹیکنالوجی ہے, جس میں انٹرنیٹ آف تھنگس, جس کو آپ نے سنا ہوگا, وہ ہے کہ بہت ساری ڈیوائسز کو کنیکٹ کرتا ہے. اور اس کی جو خاص طور پہ جو خوبیاں, جو یوز کیسز ہیں, وہ صرف فاسٹ انٹرنیٹ نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے کہ بھئی آٹونومس وہیکلز ہیں, ریموٹ سرجری ہیں, اور یہ یوز کیسز لیب میں تو سکسیسفل رہے ہیں, لیکن اصل دنیا میں ان کے یوز کیسز کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ تھوڑی سی کم رہی ہے. سو اٹ ہیز ناٹ بین دا پرومس ڈلیوری دیٹ پیپل ایکسپیکٹڈ. اٹ ہیز بین مور آف اے لیک لسٹر پرفارمنس وین اٹ کمز ٹو 5G اراؤنڈ دا ورلڈ. اب پاکستان میں گفتگو ہو رہی ہے 5G کے اوپر, اور کوئی بھی ٹیکنالوجی کمپنی کوئی نئی ٹیکنالوجی سے یہی کہے گی کہ اس کو نہ لے کے آئیں. ہمارے جو مقاصد ہیں اور جو ہونے چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ٹیکنالوجی پاکستان میں آئے وہ پاکستان کی عوام کے لیے بہتری کر سکے. اس کی ریلیونس اور اس کی یوز کیسز کی ریلیونس جو ہے وہ پاکستان کے حساب سے ہونی چاہیے. یہاں آٹونومس وہیکلز, انٹرنیٹ آف تھنگس اور ریموٹ سرجری ابھی بھی اگر ہم جتنے بھی اوپن مائنڈیڈ اور فیوچرسٹک ہو جائیں تو اگلے 5 سالوں میں نہیں نظر آتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ٹیکنالوجیز کے اوپر کریں جو افورڈیبل ہوئیں, جو عوام کو وہ چیزیں دے سکیں جو عوام کو چاہیے, وچ از بیسکلی فاسٹ, روبسٹ, افورڈیبل. اچھا جس طرح ہمارے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ اگر سالن پک رہا ہے تو بوٹی جو ہے وہ بیٹے کو دی جائے گی, اور جو اگر نہیں ہے, اگر تو افورڈیبلٹی کے ایشو ہے, 2 بوٹیاں بیٹے کی پلیٹ میں ہوں گی اور 1 بوٹی جو ہے بیٹی کی پلیٹ میں ہوگی. یوزلی اب یہ ہوتا ہے گھر میں اگر اچھے والا فون کوئی والدین دلا سکتے ہیں یا بچے خود لے رہے ہیں تو بیٹے کے پاس ذرا مہنگے والا فون ہوگا, اور بیٹی کے پاس یا تو ہوگا ہی نہیں یا پھر وہ مہنگے والا نہیں ہوگا, اچھا نہیں ہوگا بالکل بھی. سو کیا یہ پرسیپشن ہے, یہ حقیقت ہے کہ خواتین ہماری ابھی بہت پیچھے ہیں جہاں پر یہ فائنینشیل ٹیکنیکل سروسز, ٹیکنالوجیکل سروسز ہیں, یا پھر انٹرنیٹ کی سہولت سے استفادہ کرنا ہے؟ از دیٹ ا ریالٹی؟ اٹس اے سیڈ ریالٹی. اور خواتین پیچھے نہیں ہے. ہم نے ایک ایسا جس طرح کلچرل ہمارے مائنڈ سے کم استعمال, بیریئرز جو ہمارے ہیں, سوسائٹل بیریئرز ہیں, اور ان بیریئرز کو ہمیں توڑنا ہے. آپ نے اور مجھے مل کے توڑنا ہے, حکومت نے توڑنا ہے, اداروں نے توڑنا ہے. ہم نے اپنے گھروں میں یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرنا ہے. تو جس طرح یہ گیپ ہے, ڈیجیٹل گیپ, یہ اس میں بھی جینڈر گیپ جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل یوزیج میں بھی نظر آتا ہے. اس لیے جو ہمارے پروگرامز ہیں, جیز ایز اے کمپنی جب بھی ہم کوئی چیز کرتے ہیں ہم اوور انڈیکس کرتے ہیں کہ ہم خواتین کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ میرا ذاتی بلیو اور ہمارے قائد کا بھی یہی بلیو تھا کہ جب تک آپ اپنی خواتین کو آگے لے کے نہیں چلیں گے ملک ترقی نہیں کرے گا. اگر انٹرنیٹ ایک ایکولائزر ہے
تو وہ سہولتیں آپ نے خواتین کو Has it improved in recent years? اٹ ہیز امپرووڈ بٹ ناٹ ایٹ دا رن ریٹ دیٹ از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے نا, ابھی بھی بیریئرز ہیں, افورڈیبلٹی کا بیریئر آ جاتا ہے, لیکن اٹس ناٹ جسٹ افورڈیبلٹی, دو بوٹیوں والی بات نہیں ہوتی. مائنڈ سیٹ کی بات, مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ یار نہیں دینا, اس نے کیا کرنا ہے یار, گمراہ ہو جائیں گے. بچہ لڑکا گمراہ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے, لڑکی نہ ہو. تو یہ کلچرل بیریئرز بھی ہیں. فائنینشیل انکلوژن ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر مطلب پاکستان میں جنرلی فائنینشیل انکلوژن بہت کم ہے, لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, لیکن جب آپ خواتین کو دیکھتے ہیں تو ان کی پرسنٹیج یوزنگ فائنینشیل سروسز بہت کم ہے. تو ہمارے جتنے بھی انیشیٹوز ہیں, چاہے وہ جیز کیش کے اوپر ہوں, جیز کے اوپر ہوئیں, اسمارٹ فونز کی افورڈیبلٹی کے اوپر ہوئیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خواتین کے لیے ایسے پروگرام بنا سکیں جس میں ان کو انکریجمنٹ ملے اور افورڈیبلٹی کے بیریئرز کم ہو سکیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے آؤٹ ریچ پروگرامز بھی ہیں کہ ہم رورل ایریاز میں جاتے ہیں اپنی فیمل کالیگز کے ساتھ, جو جا کے گھروں میں جا کے بات کر سکیں اور ان کو ایک کمفرٹ دے سکیں کہ انٹرنیٹ سے کوئی خرابی نہیں آ جائے گی. کچھ نالج بائسز بھی ہیں. So this is basically, کووڈ کے بعد چینج ہوا ہے معاملہ, مطلب ظاہر ہے ہر پوری دنیا ریموٹ ہو گئی. جن لوگوں کے پاس کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا گھر پہ اسمارٹ فونز کا, ان کو بھی لینے پڑے اور اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو دینے پڑے, کیونکہ بچوں کی کلاسز لینی ہوتی تھیں. ادروائز نہیں ہوتے تھے بیویوں کے پاس, کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے دکان پہ چلے جانا ہے یا کہیں کام پہ چلے جانا ہے, تو بیوی کے پاس ایک اسمارٹ فون ہونا اس لیے ضروری کر دیا کہ بچوں کا اسکول چلنا ہے اس کے اوپر. جی دیکھیں, تھوڑی سی بہتری ضرور ہوئی ہے. کووڈ نے ہمیں بتایا کہ ہماری یہ انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونس جو ہے یہ لگژری آئٹم نہیں ہے, نیسیسٹی آئٹم ہے. اور اگر یہی کووڈ 15-20 سال پہلے ہوتا تو آئی تھنک ہم شاید ایز اے ورلڈ اس کے ساتھ کوپ نہ کر سکتے. یہ ٹیکنالوجیکل پروگرس جو ہوئی ہے ان 15-20 سالوں میں, اس کی وجہ سے ہم نے ورک فرام ہوم اور بہت ساری سولوشنز جو ہیں وہ نکال لی. پاکستان میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. وی ہیو ناؤ بیکم مور ڈیپینڈنٹ آن ڈیجیٹل پیمنٹس دین وی ور بفور, اینڈ دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. کچھ آپ لوگ بات کرتے ہیں حکومت سے کوئی ٹیکسز کم کریں, جتنے کا فون لیتے ہیں اس سے آلموسٹ آدھی قیمت کے ٹیکسز دینے پڑتے ہیں ٹو میک اٹ ورک. جی بالکل, اس کے اوپر آن گوئنگ ڈائلاگ ہے. دیکھیں پاکستان میں تقریباً 25 کے قریب کمپنیز ہیں جو کہ اسمارٹ فونز بنا رہی ہیں. ہم پاکستان میں بڑا قیمتی اپنا جو ہمارا لمیٹڈ فارن ایکسچینج ہے وہ ہینڈ سیٹ کے امپورٹس کے اوپر استعمال کرتے ہیں, اور اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے ٹیکسز لگائے گئے تھے, لیکن وہ ٹیکس جنریٹ تو ہونے لگ گیا, لیکن ہم نے انٹری بیریئرز بڑھا دیے. اب یہ ایک اور قسم کی ڈیجیٹل ڈیوائڈ آ گئی ہے, جس میں فائنینشیل ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی وجہ سے آپ ایجوکیشنل ڈیجیٹل ڈیوائڈ کر دیں گے. اگر کسی کے پاس, بچے کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے اور کسی کے پاس ہے, تو وہ اب یہ فائنینشیل بیریئر بن گیا. حالانکہ انٹرنیٹ کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ وہ دنیا کو لیول کرے. تو ہمارے دیکھیں ڈائلاگ تو چلتا رہتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ٹیکسز کم کلیکٹ کیے جاتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے اوپر, کمپیوٹرز کے اوپر اور اسمارٹ فونز کے اوپر ٹیکس لگانا کوئی ریزنیبل ہو نا. دس از بیونڈ انریزنیبل. ان کا موقف یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی بندہ آئی فون خرید رہا ہے وہ مرسیڈیز ٹائپ کی چیز خرید رہا ہے. میں جو گفتگو کرتا ہوں حکومت سے یہ کرتا ہوں کہ جو کہ بیسک افورڈیبل اسمارٹ فونز ہیں نا 25-30 ہزار روپے والے, ان کو ذرا کم رکھے جائیں. اگر کسی نے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کے, اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں. لیکن 25-30 ہزار والا بریکٹ بھی اب آبسولیٹ ہو جانا چاہیے. 50 ہزار میں آپ کو ایک ورکیبل اسمارٹ فون ملتا ہے, اس سے کم میں نہیں ملتا. ایک $1 ڈسپیرٹی دیکھیں, ایک یہ پروڈکٹیوٹی ٹول ہے. ہم کو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. یہ لگژری نہیں ہے آپ کا. فوڈ پینڈا, کریم, انسانوں کے جو ڈرائیورز اور رائڈرز ہیں وہ ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کی آمدنی اس کے ساتھ مستقل. بہت شکریہ جی, تھینک یو فار بینگ ود اس ونس اگین. تھینک یو ویری مچ. عامر ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہوپفلی آپ کو پروڈکٹیو لگی ہو یہ ڈسکشن. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, یا تو انہیں دے دیں ان کے انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈلس پہ, یا ہمیں پہنچائیں جی پاکستان ٹی وی پہ. ابھی ہمارے پاس اپڈیٹ ہے.